السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہر ویلاگ کے اندر آپ کا ایک کوشچن ڈالا جائے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ آپ کے تمام کوشچنس کو اکٹھا کر کے ہی ایک پورا ویلاگ بنا دیا جائے، جس میں شاید آپ کو سیٹسفیکشن بھی زیادہ محسوس ہوگی کہ ہمارے آنسر زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو ملیں گے۔ تو پہلا سوال جو آج ہم لینے جا رہے ہیں وہ ہے جی عابد ستار صاحب کا۔ چودھری صاحب، عوام بہت تیز ہے، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایلیبریٹ کس طرح کریں انہیں۔ این آر او اور مذاکرات میں کیا فرق ہے موجودہ تناظر میں؟ میرا بڑا فرق ہے، ایک انگریزی میں ایک اردو میں۔ پہلا فرق تو یہ ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ایون 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ کوئی تکلیفیں کم ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد الیکشنز لڑ کے بھی دیکھ لیا، اور اس کے اندر سیٹس بھی لے لی انہوں نے، ووٹ بھی لیا۔ کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے ووٹ بھی لیا ہے، اور عمران خان صاحب نے سیٹ بھی لی ہیں، اور سب سے زیادہ اس وقت بھی قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتے تو اس وقت ان کی گورنمنٹ ہوتی، لیکن ظاہر خان صاحب اکڑ جاتے ہیں تو اکڑ گئے وہ، اور اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد 5 مرتبہ انہوں نے خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے اوپر یلغار کی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ آخر میں 26 نومبر کو بڑے بری حالت میں یہ واپس گئے، اور اب خفت مٹانے کے لیے کبھی 278 لاشیں ہو جاتی ہیں، کبھی 54 ہو جاتی ہیں، کبھی 60 ہو جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی 12 پہ آ کر رک گئے ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ اب مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے اندر بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب اگر مسنگ پرسن کی کوئی لسٹ ہے تو وہ بھی لے آئیں آپ ہمارے ساتھ، ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اب اس کے بعد ان کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، دنیا میں ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، اور دنیا میں اگر کوئی تھرڈ ورلڈ وار بھی ہوئی تو اس کا اینڈ جو ہوگا مذاکرات کے اوپر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، قومیں لڑتی ہیں، قومیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ تو مذاکرات کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو شروع میں ہی اس چیز پہ چلا جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ گیا ہے، کہ سب لوگوں کی خصلت بدل گئی ہے، اور پاکستان کے اندر اب ایسے لوگ آگے ہوئے ہیں کہ جو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ظاہر ہے بڑی جلدی ان کی یہ خام خیالی ختم ہو گئی، اور اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ صرف مذاکرات ہی راستہ ہے۔ اور مذاکرات بھی پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہو نہیں سکتے، اسٹیبلشمنٹ تو دروازہ نہیں کھول رہی۔ وہ وقت تھا نا جب کنڈی نہ کھڑکا تو سیدھے اندر آ، تو وہ ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ معاملہ کام خراب ہو گیا، اور کنڈی بھی ایسی لگا دی ہے کہ جس کو کھڑکانے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھول رہا، کرنٹ ہے کنڈی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ ہونا یہی تھا، پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک کیا۔ میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ اب اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ وہ ہار گئے، شکست ہوگی ان کو، اور انہوں نے منہ کی کھائی، یہ زیادتی ہوگی۔ الٹیمیٹلی اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو یہ راستہ یہی ہے، اور میں گورنمنٹ کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی، کہ مذاکرات کو انہوں نے ویلکم کہا ہے، اور انہیں کہا کہ ہونے دیں ان کو۔ تو نتیجہ بہرحال مذاکرات سے ہی نکلے گا، راستہ صرف یہی ہے۔ عمران خان صاحب بھی اسی سے باہر آ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی بھی اسی سے بچ سکتی ہے، اور عمران خان صاحب کی سیاست بھی اسی طریقے سے آگے چلے گی، ورنہ یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو باقی یہ این آر او ہے یا مذاکرات ہے، میرا خیال ہے تو این آر او، گیو اینڈ ٹیک ہے نا، جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ این آر او ہی ہوگا۔ تو این آر او جو ہے نا وہ ظاہر جنرل مشرف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا تھا، اور اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ جو ان کے ہتھے چڑھ جائے اس کو اتنا زیادہ بدنام کر دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک محاورہ بن جاتا ہے۔ تو وہ این آر او کا اتنا ذکر کیا عمران خان صاحب نے کہ اب ان کے اپنے گلے پڑنے والا ہے، لیکن میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ این آر او ہی ہے لیکن وایا مذاکرات آ رہا ہے۔ وایا مذاکرات پہلے بھی وہ جو جنرل مشرف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان جو این آر او ہوا تو اس کے درمیان بھی تو مذاکرات ہی ہوئے تھے نا۔ یہ مذاکرات ابو ظہبی کے اندر مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کو لیڈ کیا تھا امریکہ نے، اور باقاعدہ وہاں سے پھر ایک صاحب تھے جو ڈپٹی ان کے سیکرٹری تھے، وہ آئے، انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات بھی باقاعدہ ایک انہیں بتایا گیا تھا کہ فلاں آپ مال میں آ جائیں، اور وہاں پہ مال کی جو پارکنگ ہے وہاں سے معاملہ سٹارٹ کریں گے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو وہاں پہ گئی، اور پھر امریکن ایمبیسی کی وہاں پہ گاڑی آئی، محترمہ بینظیر بھٹو کو اس گاڑی میں بٹھایا گیا، اور ساتھ ان کے 2 اور لوگ بھی تھے، اور ان سب کو پھر امریکن ایمبیسی لے جایا گیا۔ وہاں پہ جو ڈپٹی ان کے سیکرٹری تھے ان کے ساتھ وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح ہیں کہ آپ کو جناب پرویز مشرف صاحب فون کریں گے۔
تو محترمہ اس چیز پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جناب پرویز مشرف کا فون آئے گا، اور جناب پرویز مشرف نے فون کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ابو ظبی میں جو ان کا رائل پیلیس ہے اس کے اندر ملاقات کا پھر بندوبست کیا گیا، پھر محترمہ بینظیر بھٹو آئی، پھر اس طرف سے جناب پرویز مشرف صاحب آئے اور وہاں پہ مذاکرات ہوئے، تو وہ NRO مذاکرات کا ہی نتیجہ تھا، یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چوہے صاحب، چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ طارق خان صاحب نے سوال کیا، وہ خان صاحب کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ جب دوسرے لیڈروں نے جیل کاٹی ہے تو خان صاحب کو یہ اتنی لاڈ پیار ان کے ساتھ کیوں ہے کہ مطلب انہیں بنی گالہ شفٹ کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے، یہ اپنی پارٹی بھی اندر سے بیٹھ کے چلا لیتے ہیں، تو دوسرے لیڈروں نے تو جیلیں کاٹی ہیں لیکن ان پہ تو ہاتھ بہت ہلکا رکھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایٹمی اثاثہ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ تو کرکٹر تھے اور کرکٹ کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو گیا تھا۔ اب دوسرا کریکٹر جو ان کا کیریئر تھا وہ ویلفیئر کا تھا، انہوں نے شوکت خانم بنایا، تو ان کو باقاعدہ راضی کر کے تیار کر کے ان کو سیاست میں لایا گیا تھا، جس میں جنرل حمید گل صاحب کا بڑا کردار تھا۔ جنرل حمید گل صاحب نے کہا تھا کہ اتنے بڑے ہیرو تمہیں تو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، تو باقاعدہ ذہن سازی کی گئی ان کی۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی پارٹی بنائی گئی، پارٹی کے جو پہلے سیکرٹری جنرل تھے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، اور ان کے جو دفتر کے پیسے تھے وہ بڑا عرصہ کچھ لوگ دیتے رہے۔ پھر جو ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ کے لیے لوگ لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے فوجی تھے، کوئی میجر ریٹائر تھا، کوئی کرنل ریٹائر تھا، کوئی بریگیڈیئر ریٹائر تھا، کوئی میجر جنرل تھا، کوئی لیفٹیننٹ جنرل تھا ریٹائر۔ ان سب نے ان کی تربیت کی اور میڈیا کے اندر بھی ان کو انہوں نے بہت زیادہ پروان چڑھایا۔ پھر جب ان کو لانچ کیا گیا 2011 کے اندر تو جنرل پاشا صاحب کا بڑا کردار تھا۔ پھر اس کے بعد 2014 میں جب انہیں اسلام آباد لایا گیا تو ساری کے ساری اسٹیبلشمنٹ تھی، ایون علامہ طاہر القادری صاحب کو کینیڈا سے تکلیف دی گئی کہ آپ آئیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس پبلک نہیں تھی اور تقریریں کرنے والے لوگ بھی نہیں تھے، اور علامہ صاحب جو ہے نا وہ بڑے زبردست مقرر ہیں اور ان کے ساتھ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، تو علامہ صاحب کو تکلیف دے گی، وہ بھی ان کے کزن بن کے یہاں پہ آئے اور انہوں نے بہت قربانی دی عمران خان صاحب کے لیے، اور آخر میں ایک دن پھر علامہ صاحب بھی تھک گئے، وہ بھی چلے گئے واپس۔ اچھا، تو اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروموٹ کیا ہے، اتنا اوپر لے کے گئی ہے، اور ان کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا اور کوشش کی کہ ایک ایسا مرزا ثابت ہو کہ جب وہ گلیوں میں نکلیں تو سامنے کوئی حریف نہ ہو، تو باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اس پوری پارٹی کو برباد کر دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کو اتنا زیادہ تبرہ کیا گیا، اس کے خلاف اتنا زیادہ ان کو گالی گلوچ کی گئی اور اتنے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، تو وہ پارٹی جو تھی ان کو اخلاقی طور پہ آپ نے ڈیمیج کر دیا، پولیٹیکلی بھی ڈیمیج کر دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کر دیا۔ پھر کراچی کے اندر عمران خان صاحب کو کامیاب کرنا تھا، عمران خان صاحب کا وہاں پہ ووٹ بینک تھا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہاں پہ MKM کو بھی توڑ پھوڑ کے برابر کر کے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اتنی زیادہ قربانیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے دی، تو اتنا بڑا اثاثہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈیمیج کرنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ ان کی ٹریمنگ ہو جائے اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ لیں کہ یہ کوئی واقعی بہت بڑے قائد انقلاب نہیں ہیں، یہ ایک کٹ پتلی ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو چلانا چاہتی ہے۔ جب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے میدان کھول دیا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سافٹ کارنر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا ریاست کے اندر یا بیوروکریسی کے اندر یا انٹیلیجنسیا جو پاکستان کے اندر ہے، ان کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کی وہ غلطی بھی معاف کر دی جاتی ہے یا وہاں سے بھی انہیں رعایت مل جاتی ہے جو اگر کوئی اور کرے تو اس کے لیے مکمل طور پہ دروازے بند ہو جائیں۔ مثلا الطاف حسین نے صرف ایک فقرہ بولا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور عمران خان صاحب روزانہ ایسے فقرے بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ کیسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے جو وکلا ہیں اس میں بڑے امیر ہو گئے ہیں۔ ایک وکیل صاحب تو یہاں بنی گالہ میں گھر بنا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے پیسوں سے بنا رہے ہیں، کوئی کہا جاتا ہے کہ 20-25 کروڑ لے چکے ہیں اب تک عمران خان صاحب سے۔ اچھا، 85 کروڑ کے قریب کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے ان سے کھینچ لیا، اور یہ وہ وکیل ہیں جو ان کی پارٹی کے نہیں ہیں، پارٹی سے باہر بھی وکیل ہیں، ظاہر ہے کوئی پروفیشنل وکیل بھی ہوں تو فیسیں لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی زیادہ فیسیں بھی عمران خان صاحب نے ادا کرنی پڑی ان سب کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب سلامت بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ باہر بھی آئیں گے اور ان کا سیاسی سفر بھی آگے چلے گا۔ تو یہ بات ان کی درست ہے کہ باقی لوگ جو تھے، میاں نواز شریف تھے، سزائیں بھگتی، جلاوطنی بھگتی، آصف علی زرداری صاحب نے سزا بھگتی، جلاوطنی بھگتی، محترمہ بینظیر بھٹو نے سزا بھگتی اور جلاوطنی بھگتی، تو وہ سب جو تھے وہ ظاہر ہے انہوں نے سیاست کرنی تھی، آگے بڑھنا تھا، خاندانی سیاست تھی، ان کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے یہاں پہ،
تو اس لیول پہ نہیں گئے جس لیول پہ عمران خان صاحب چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو رعایت ملتی ہے، اور رعایت مجھے لگتا ہے ملتی رہے گی، کیونکہ عدلیہ کی طرف سے بھی ان کو رعایت ملتی ہے اور عدلیہ کی طرف سے بھی ان کو رعایت ملتی رہے گی۔ مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ خان صاحب آج تک کی ہسٹری کے پاکستان کی جو ہسٹری ہے سب سے لاڈلے سیاستدان ہے۔ اب دیکھیں بھٹو صاحب نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، اور عمران خان صاحب کی غلطیاں ان سے کئی گنا زیادہ۔ ٹھیک، نیکسٹ کوشچن ہے جی آصف خان صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، 12 سال سے حکومت جو ہے وہ ایبٹ آباد، مانسہرہ میں اور ان کے ملکہ علاقوں میں 1 روپے کا کام نہیں کروا سکی۔ اب یہ سارا ہری پورہ ہے، ہزارہ ہے، سارا ہزارہ صوبہ کا علاقہ ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں الگ صوبہ بنا کے دیا جائے، اور وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون بڑی تگڑی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف آج اس کو اگنور نہیں کر رہی، پچھلے 2 جو ان کے دور تھے اس میں بھی اگنور کیا گیا تھا۔ آپ دیکھ لیں پرویز خٹک صاحب کے دور میں بھی ہزارہ بالکل پیچھے رہ گیا، پھر محمود خان صاحب کے دور میں بھی ہزارہ پیچھے رہ گیا، اور اس وقت جو گنڈا پور صاحب ہے ان کے دور میں بھی ہزارہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے۔ میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اگر ریونیو جنریٹ کر کے کوئی علاقہ دے سکتا ہے تو ہزارہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ایسے گرین ایریاز ہیں، بہت زیادہ ایسے قدرتی مقامات ہیں جہاں پہ ٹورزم ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اور اس وقت بھی ہے، مثلا ٹورزم وہاں پہ ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو اس بات کو سیریس لینا چاہیے، اور باقی وہ کہتے ہیں 44% ریونیو میں ہمارا اضافہ ہو گیا۔ ایبٹ آباد کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہماری طرف بھی دیکھ لیں، ہم بھی اس 44% میں کاش آ جاتے، لیکن وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ان کا رخ نہیں ہو رہا گنڈا پور صاحب کا۔ گنڈا پور صاحب میرا خیال ہے مذاکرات کی کامیابی کے بعد شاید ان کے پاس وقت ہو کہ وہ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہے کہ ہاں بھائی تو ہی دسو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چوہے صاحب ایک سوال ہے میں آپ سے کرتا ہوں، ایبٹ آباد ہزارہ میں تو چلو یہ ہزارہ بیلٹ ہے، اب اس کی وجہ سے ان کا فوکس نہیں ہوگا، باقی کے پی میں کام ہوا ہے؟ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھی۔ پہلا صوبہ جس کے اندر پولیس نے ہڑتال کر دی تھی، سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے پولیس جس سے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا ہے، اور یہ پہلا صوبہ ہے پاکستان کا، واحد صوبہ ہے جس کے اندر وہاں پہ کرم ایجنسی کے اندر لاشیں پڑی رہیں، اور لاشیں روزانہ کی بنیاد پہ گرتی رہیں، اور گنڈا پور صاحب جو تھے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہاں جا کے معاملات کو سیٹل کر لے، تو الٹیمیٹلی ریاست نے انٹرونشن کی، ریاست درمیان میں آئی اور اس نے معاملات پہ سیٹل کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چوہے صاحب نیکسٹ کوشچن ہے غلام حسین صاحب کا۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک سٹوری کی تھی امرود کے حوالے سے کہ ایک آدمی کو 120 روپے امرود بیچنے پہ گرفتار کر لیا کیونکہ سرکاری ریٹ 100 روپے تھا۔ تو یہ غلام حسین صاحب کوشچن کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ ہماری قیمتیں خرید بھی نہیں ہوتی، تو گورنمنٹ ایسے ریٹ لاگو کیوں کرتی ہے کہ جو پریکٹیکلی نہیں ہوتی؟ یہ پرانا سا سسٹم چلا آ رہا ہے، میرا خیال ہے یہ جو خلجی صاحب کا دور تھا نا جی، اور اس کے دور میں سلطان خلجی صاحب جو تھے وہ انہوں نے یہ ایک فارمولہ بنایا تھا کہ ہر چیز جو ہے، ہر بازار کی جو جنس ہے اس کو گورنمنٹ اپنے قبضے میں رکھے یا اپنی نظر میں رکھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گندم کی کیونکہ ضرورت ہے پاکستان سے سب کانٹیننٹ کی، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا پراپر قبضہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور پھر انہوں نے گوشت کے اوپر کنٹرول کر لیا، دودھ کے اوپر کنٹرول کر لیا، سبزیوں کے اوپر انہوں نے فروٹس کے اوپر کنٹرول کر لیا، تو گورنمنٹ نے اس وقت یہ سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ آج تک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اسے بند ہونا چاہیے، اور ایسی جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا ڈپٹی کمشنر، ان کو کیا پتہ کہ منڈی کے اندر کیا صورتحال ہے اور وہاں پہ کیا چیز مل رہی ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہاں پہ 90 روپے میں لا کے ایک بندہ چیز بیچ رہا ہے 100 روپے میں، اور گورنمنٹ کہتی ہے 100 روپے میں بیچو، 10 روپے تو اس کا کرایہ لگ جائے گا، دوسرا پھل اور سبزیاں وہ خراب ہونے والی ہیں، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر خراب ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے 20 کلو سبزی بیچ لی تو 30 کلو خراب بھی تو ہوئی ہے، اب وہ خراب جو ہے کیا کرے، وہ اپنے سر میں مارے، اور اس کا جو اخراجات ہوں گے یا اس کا جو نقصان ہوگا وہ کون برداشت کرے گا؟ میرا خیال ہے یہ کمیونزم نہیں ہے، کمیونزم کا تھا کہ ہر چیز کو کنٹرول کریں، یہ دنیا فری مارکیٹ ہے، یا تو ہم کمیونزم میں چلے جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ قبضہ کنٹرول کر لے ہر چیز، وہ چینی بھی لوگوں کو دیا کرے، پھر کپڑے بھی دیا کرے، پھر جوتے بھی دیا کرے، پھر جرابیں بھی دیا کرے، پھر گھروں کے ریٹس بھی طے کر لے، اور کرائے بھی طے کر لے۔ تو جب یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں، نہ کنٹرول میں ہو سکتا ہے، فری اکانومی ہے تو کیپٹلزم ہے، تو جب اس کے اندر کنٹرول نہیں ہو سکتی تو پتہ نہیں یہ سبزیوں کو کنٹرول کر کے یا فروٹس کو کنٹرول کر کے یا گوشت کے ریٹ طے کر کے کیا مارکا مار لیں گے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اگر یہ اوپن مارکیٹ ہے تو اسے اوپن ہونا چاہیے، آپ کھلا چھوڑ دیں، اور کھلا چھوڑیں گے تو ایک چیز اگر کم ہے تو ریٹ بڑھ جائے گا، جب وہ سرپلس میں ہو جائے گی تو ریٹ کم ہو جائے گا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ آ جائے گا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ آ جائے گا۔ تو پتہ نہیں گورنمنٹ کو جو کام کرنے چاہیے وہ تو کرتے نہیں ہیں۔
اور جہاں پہ ان کو انگلی نہیں پسانی چاہیے وہاں پہ پورا ہاتھ پسا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے ایسی گڑبڑ کی ہوئی ہے کہ جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریڑھی پان اٹھتا ہے, وہ خودکشی کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد گورنمنٹ اس کے بچوں کو پالنا شروع کر دیتی ہے, 20-25 لاکھ روپے ان کو دے دیتی ہے, بھائی اس کو کام ہی کرنے دیتے آپ, اس کی زندگی میں ہی کچھ کر دیتے ہیں, زندگی میں ہی کر دیتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی درست فارمولہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اوپن اس کو رکھے, اور اگر وہ کسی جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جان بوجھ کے کوئی مناپلی بنائی جا رہی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ اپنا, مثلا اگر فرض کریں ٹماٹر میں مناپلی ہے تو گورنمنٹ امپورٹ کھول دے اس کی, انڈیا سے آنے دیں ٹماٹر کو, پھر وہ جب آئے گا تو آٹومیٹک ریٹ ٹھیک ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ دکانداروں کے پیچھے دوڑتے رہیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ اوپن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, فروخ ہمایوں صاحب کا کوشچن ہے, جو صاحب کوشچن ہے ان کا بہت اچھا ہے. اکثر میتھس مشہور ہو جاتی ہیں دوسرے ممالک کے حوالے سے کہ وہاں پہ کوئی کرپشن کرتا ہے تو اسے پھانسی لگا دی, اسے یہ کر دیا, سزائیں مل گئیں. تو اسی حوالے سے ایک کوشچن یہ فروخ ہمایوں صاحب کا ہے کہ چوہے صاحب یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ماضی بعید میں چین نے ان لوگوں کو جو کہ نہ صرف چین کی ترقی میں حائل تھے بلکہ بوجھ بھی تھے, چائنا کی حکومت نے انہیں دنیا سے رخصت کر دیا تھا, کیا ایسا کبھی کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں چائنا جو ہے نا بڑا دلچسپ ملک ہے. ایک تو وہاں پہ کرپشن کی سزائے موت ہے, یہ بات درست ہے, ان کی اس حد تک درست ہے, اور جو سزائے موت ہے وہ بھی گولی کے ذریعے دی جاتی ہے, اور گولی ماری جاتی ہے سر میں, اور جو گولی کی قیمت ہے وہ بھی لواحقین ادا کرتے ہیں. یعنی فرض کریں ایک آدمی نے کرپشن کی ہے اور اس کے اوپر چارج لگا ہے, اسے سزائے موت ہو گئی ہے, تو وہ گولی کی قیمت نکالی جائے گی اور پھر اسے کہا جائے, لواحقین سے کہا جائے گا یہ قیمت جمع کروائیں آپ. تو یہ بڑا دیکھیں نا کتنا ظلم ہے, اور کتنا ایک بندے کے لیے کتنی اذیتناک ہے, پوری فیملی کے لیے کہ وہ گولی کی قیمت دے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ گولی چلا کے اس بندے کو مارا جاتا ہے. یہ ہے وہاں پہ سزا, اور کرپشن میں معاملے میں وہ زیرو ٹالرنس ہے ان کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکانومی ان کی اتنی زیادہ گرو کر گئی, ملک اتنا بڑا ہے کہ اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کیا جاتا یا کرپشن کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہ اکانومی اس لیول تک نہ جاتے. یہ انہوں نے کیا, اس حد تک تو بات درست ہے. لیکن یہ جو کہانی ہے نا, یہ پورا انہوں نے جہاز بھرا اور اس جہاز کو انہوں نے ڈبو دیا, یہ ساری کہانی ہے. اور یہ اس وقت پھیلائی گئی تھی امریکنز کی طرف سے اور کیپٹل مارکیٹ کی طرف سے, کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ جو ہیں ان کے لیے خطرہ ہیں. تو اس زمانے میں یہ رشینز کے بارے میں بھی خبریں پھیلا دی جاتی تھی کہ لینن ہے جو اسے 2 کروڑ بندہ مار دیا. 2 کروڑ بندہ مارنا اتنا آسان کام ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ 100 بندے نہیں مر سکتے. وہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر انقلاب ہے 400 بندے مرے تھے اس کے اندر ہیں. تو اس کے علاوہ جو عرب سپرنگس ہیں دیکھ لیں, اس کے اندر کتنے ایک بندے مرے. تو وہ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ بندہ, کو کہتے ہیں 4 کروڑ بندہ مار دیا. وہ کہتے ہیں لینن نے بس لاشوں کی انبار لگا دی انہوں نے, اور مورچے بنا لیے لاشوں کے پیچھے. تو اس ٹائپ کی یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں, اور یہ کہانیاں اس دور کے جب کولڈ وار تھی. تو امریکہ کی طرف سے کہانیاں بنائی جاتی تھی. پھر رشینز باقاعدہ ناول لکھتے تھے کہ جو کیپٹلزم میں جو کچھ ہو رہا ہے, سرمایہ کاری نظام جو ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ایک وقت تھا کہ چائنا جو تھا وہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ملک تھا, آج بھی ہے, اور وہاں پہ پھر سوشلزم بھی تھا. تو اس وقت امریکہ کو یا ویسٹ کو خطرہ تھا, تو انہوں نے اس ٹائپ کی کہانیاں بنائی کہ انہوں نے پورا جہاز بھرا لوگوں کا اور جہاز ڈبو دیے, اور ایک جہاز نہیں کئی جہاز ڈبو دیے. پھر وہ ایسی خونخوار قوم ہے کہ وہ اپنے مردوں کو کھا جاتی ہے, ان کی لاشیں دفن نہیں کی جاتی. پھر وہ زندہ لوگوں کی بھی ٹانگیں کاٹ کے کھا جاتے ہیں. اور اس ٹائپ کی خبریں جو یا اس ٹائپ کی چیزیں سٹوریز بنائی گئی تھی اس وقت. کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کاٹ دیا ہو یا کھا گئے ہو یا سمندروں میں انہوں نے ان کو دھکیل دیا ہو. البتہ ایک سخت سزائیں انہوں نے اس وقت دینا شروع کی تھی جب لوگ چرسی تھے بہت زیادہ, کیونکہ وہاں پہ افیم بہت زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے. البتہ انہوں نے ایک زمانے میں سزائیں بہت دینا شروع کی تھی لوگوں کو, اور اس وقت کی تھی جب لوگ زیادہ افیونی تھے, کیونکہ وہاں پہ افیون بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی. اور جو گورا آیا تھا چائنا, وہ آئے پہ افیون کے لیے تھا. اب افیون کا آپ کو پتہ ہے کیا چیز تھی؟ یہ بیسیکلی افیون جو ہے یہ وہ ہے جو درد کش دوا ہے. یہ جو ہے جو پین کلر ہے. تو اور پین کلر بھی ایسا کہ جب آپریشن کیا جاتا ہے تو آپریشن کے درمیان ظاہر بندے کے جسم میں کٹ لگایا جاتا ہے, تو اس وقت اور کوئی میڈیم نہیں تھا سوائے افیون کے. تو افیون کے ذریعے بندے کو سن کر دیا جاتا تھا, یعنی کھاتا تھا بندہ, وہ سو جاتا تھا, لیٹ جاتا تھا, اور بالکل اس کو ہوش نہیں رہتی تھی. تو اس دوران اس کے جسم میں کٹ لگا دیا جاتا تھا. تو یہ بعد میں مارفین آ گئی, اور مارفین کے بعد کچھ اور چیزیں آ گئی, تو پھر اس کی جگہ افیون ختم ہوئی. شروع کا اینستھیزیا یہ تھا. اور اس کے اندر یہ تھا کہ چائنا کے اندر سب سے زیادہ اگتی تھی. تو گورا جو تھا وہ پھر اس وقت جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی یورپ کے اندر, اور کٹ لگتے رہتے تھے لوگوں کو. اور ایک وقت ایسا بھی تھا, آپ پرانی فلمیں دیکھیں نا ہالی ووڈ کے, تو ہر جو سولجر تھا جب اس کو بلٹس لگتی ہیں یا کوئی کٹ لگتا ہے تو فوری طور پہ اس کے پاس ایک کیپسول ہوتا ہے, اور کیپسول اس کو توڑ کے نا کیپسول کو, یا ایک وہ انجیکشن ٹائپ ہوتا ہے, انجیکشن توڑ کے تو پی لیتا ہے.
اور وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی مارفین ہے، اور اس سے پہلے جو تھا افیون سپاہیوں کو دی جاتی تھی اور اس کا پیسٹ بنا کے، اور یوں ہی جنگ کے درمیان کسی کو کٹ لگتا تھا تو وہ فوری طور پہ ایک پٹی باندھتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ افیون کھا جاتا تھا، تو اس کو ذرا درد میں ریلیف مل جاتا تھا۔ تو چائنا میں اندر افیون اگتی بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے لوگوں نے اسے کھانا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ جب لوگ استعمال کرتے تھے تو سلو ڈاؤن ہو گئے تھے، تو ایک وقت تھا جب چائنا نے سوچا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ یہ کام کریں، تو اس وقت ان کو سزائیں بہت زیادہ دی گئی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ افیون چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے انہوں نے جہاز بھرے اور ڈبو دیے، ساری کہانی ہے۔ ٹھیک ناظرین، ہوپ فلی آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر ملے ہوں گے۔ اسی طرح سے اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے گا، ہماری کوشش ہوگی 1 یا 2 ایپیسوڈ ہفتے میں ایسے کیے جائیں جو آپ ہی کے سوالوں کے اوپر بیس کرتے ہوں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔